बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 फरवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट के तहत अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया है, और जब किसी की तरफ से भी इलेक्शन की तारीख नहीं आ रही थी, और इलेक्शन कमीशन तो आज लाहौर हाई कोर्ट में चला गया है। 7 दिन के बाद आज लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से। कल गवर्नर ने दायर की थी, गवर्नर को इंटरिम रिलीफ ना मिला। अब इलेक्शन कमीशन चला गया है, और ये इस वजह से गया है कि चूंकि अब इलेक्शन की तारीख तो देनी नहीं है। आज तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पेश भी नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और साथ उनकी जानिब से खबर चलाई गई है कि कानूनी माहिरीन से मुशावरत की गई है, जिसमें यह बात समझ आई है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मजाज नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने का, चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद बहुत बड़ी बला है। अब आप अंदाजा लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिनके सामने आर्मी चीफ पेश होना उनकी जिम्मेदारी है और उनको हर हाल में पेश होना पड़ता है, सदर पाकिस्तान क्योंकि एक एजाजी ओहदा है, वो एक अलग मामला है। इसके अलावा वजीर आजम क्या, वजीर कानून क्या, IG क्या, हर ओहदा, DG ISI, हर ओहदेदार का पहुंचना और आइन के मुताबिक सबसे बड़ा ओहदा सदर पाकिस्तान के बाद, क्योंकि सदर पाकिस्तान का एक आइनी ओहदा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। आप चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो सबसे, जिसको आला अदलिया कहा जाता है, मान लेते हैं कि जी आप बहुत बड़ी अदालत हैं, आप हाई कोर्ट के बराबर की एक अदालत हैं इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि बहुत शौक जो है, मान लेते हैं कि आप एक ब्यूरोक्रेट थे और अल्लाह ने आपको किसी ने आपका हाथ पकड़ा, और ये अवाम के लिए एक, मैं समझता हूँ कि ये गलतियों की सज़ा मिली कि हमारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत कर दिए गए जिनका काम इलेक्शन करवाना था, जो मेरे और आपके टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते जो इन्होंने करना है। और ये दुनिया की तारीख का पहला इलेक्शन कमीशन होगा जो इस वजह से हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर रहा है कि जी हमें इलेक्शन ना करवाने पड़े। दुनिया के सारे काम ये करेंगे, सिर्फ इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इलेक्शन सदर पाकिस्तान ने जो अख्तियार इस्तेमाल किए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा और फिर हम सेक्शन 57 भी पढ़ेंगे इलेक्शन एक्ट का, वो कैसे सदर पाकिस्तान को अख्तियार देता है। पहले हम देख लेते हैं, ये पिटीशन दायर की गई है जी, और ये पिटीशन है दायर की गई है, किसकी तरफ से दायर की गई? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नर ऑफ पंजाब, दो फरीक बनाए गए हैं। इंट्रा कोर्ट अपील है, और ये सेक्शन 3 है, लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972 अगेंस्ट द जजमेंट डेटेड 10/2/2023 की, जो जवाद हसन साहब की जजमेंट है उसके खिलाफ ये इन्होंने दायर की है। अब इसमें मैं आपको सिर्फ इनकी प्रेयर पढ़ के सुनाऊंगा, ये मांगते क्या हैं, ये हाई कोर्ट से चाहते क्या हैं, और इनकी जानब से ये जो दरखास्त दायर की गई है। इट इज देयरफॉर मोस्ट रेस्पेक्टफुली प्रेयड दैट द इम्प्यूग्न्ड जजमेंट मे वेरी बी सेट असाइड, के जो 10 फरवरी का फैसला है उसको सेट असाइड किया जाए, as the directions issued by the learned single judge in chamber is illegal, void ab initio in terms of the provisions of Commission of the Islamic Republic of Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, read with the provisions of Election Act 2017, whereby the applicant is not empowered to announce the date of election to the Provincial Assembly, कि जी हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है कि जी हम ऐसा कुछ करें। अच्छा, अब इसमें एक इनका जो पैराग्राफ है वो मैं आपको बता देता हूँ। That the office of the president as formulated by the constitution makes mandatory that the president is to act on advice of the cabinet or the prime minister. Article 48 of the constitution holds reveals in this regard, where the advice of the cabinet prime minister has been made obligatory on all matters on the office of the president in the scheme of things as invented by the constitution, where article 48, 105, 218, 219 and 220 are to be read, to ensure the fulfillment of the duty of the appellant in the conduct of the general election, where the role of the other executive organs hold prime importance in the structural determination of the schedule of the election, the announcement of the date of holding election. अच्छा, वो कह रहे हैं सदर के बारे में भी, वो कह रहे हैं जी कि सदर का भी इख्तियार नहीं है, क्योंकि सदर की अपनी कोई हैसियत नहीं है और उन्होंने एडवाइस पे चलना होता है। गवर्नर तारीख देना नहीं चाहते, हमारे पास अख्तियार कोई नहीं है। क्या बात है, ये जनाब ऐसी खूबसूरत किस्म की इन्होंने ये लिखी है, और ये जो इंटर कोर्ट अपील इनकी जानिब से तैयार की गई है, कहते हैं जी कि जो ऑपरेशन ऑफ इम्प्यूग्न्ड जजमेंट है मे वेरी काइंडली बी सस्पेंडेड टिल द डिसीजन ऑफ द
یہ ہماری جو انٹر کورٹ اپیل ہے اس کے فیصلے تک جو 10 فروری 2023 کا فیصلہ ہے جج جواد حسن صاحب کا، اس کو بھی مہربانی کر کے سسپینڈ کر دیں، وہ بھی ہمارے راہ میں بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ ساتھ انٹرم ریلیف کی اپلیکیشن الگ سے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ جو الیکشن ہے، آئین پاکستان کہتا ہے کہ گورنر نے الیکشن کی تاریخ دینی ہے، گورنر نہیں دیتا تو ہائی کورٹ نے کہہ دیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ دے دیں، اگر گورنر نے آپ کو کہا ہے کہ آپ دے دیں تو آپ تاریخ اناؤنس کر دیں۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جی کہ جو ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود اور آئین پاکستان کی جو ایکسپریس پروویژنز آف کانسٹیٹیوشن ہے اس کے باوجود الیکشن کمیشن کہتا ہے ہمارے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا گورنر سے مشاورت کر رہے ہیں، تاریخ دیں، اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے۔ اور الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 57 کہتا ہے کہ صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ تاریخ دے، اس کو بھی اپنی پٹیشن میں کہہ رہے ہیں کہ صدر کے پاس بھی اختیار نہیں ہے۔ صدر کا تو عہدہ آرٹیکل 488 میں جو آرٹیکل 48 ہے اس میں وہ ہر چیز وزیر اعظم کی مشاورت سے کر سکتا ہے یا ان کی ایڈوائس پہ کر سکتا ہے، خود کچھ نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو سیکشن پڑھ کے سنانے جا رہا ہوں۔ سیکشن سے پہلے میں آپ کو صدر پاکستان کی جانب سے جو ایکشن لیا گیا، الیکشن کمیشن نے گورنر پنجاب نے پہلے اس آرڈر کو چیلنج کیا۔ گورنر نے کہا جی کہ جج جواد حسن صاحب نے، جسٹس جواد حسن صاحب نے جو یہ کہا ہے نا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ مشاورت، الیکشن کمیشن گورنر کے ساتھ مشاورت کرے، یہ درست نہیں ہے، میرے ساتھ مشاورت والی بات اس کو حذف کر دیا جائے۔ گورنر نے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے انٹر کورٹ اپیل دائر کر کے اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ اب بات کس کے پاس چلی گئی؟ صدر کے پاس چلی گئی۔ صدر کے پاس آخری اختیار ہے۔ جب گورنر اپنا اختیار استعمال نہیں کر رہا، جب الیکشن کمیشن تاریخ نہیں دے رہا، تو پھر صدر کا اختیار شروع ہوتا ہے۔ یہی، اور لاہور ہائی کورٹ میں تو باقاعدہ درخواست دائر کی گئی ہے کہ صدر کو کہا جائے کہ وہ تاریخ اناؤنس کرے۔ صدر پاکستان نے اناؤنسمنٹ آف ڈیٹ فار ہولڈنگ الیکشنز آف پروونشل اسمبلیز آف پنجاب اینڈ KPK. My dear Chief Election Commissioner, Assalamu alaikum. This is with reference and in continuation of my early letter of even number dated 8 February 2023. The contents whereof are self-speaking and need not be repeated except to note for no response of that letter and in action on the part of the Commission. کہ جی میں صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں نے آپ کو خط لکھا تھا، آپ نے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا، بہت دکھ ہوا کہ آپ نے صدر پاکستان کے خط کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ Since after the letter some substantial developments, for example the judgment of the Honorable Lahore High Court and recent observations of the Honorable Supreme Court have taken place، کہ وہ سامنے آئی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ 8 فروری کے بعد، میں نے 8 فروری کو آپ کو خط لکھا تھا، آپ نے اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے بعد کچھ اور ڈیولپمنٹس ایسی ہوئی ہیں کہ جس میں لاہور ہائی کورٹ کی 10 فروری کی ججمنٹ ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے لا تعداد ججز کی جو معزز ججز ہیں ان کی آبزرویشن، یہ ساری چیزیں جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں۔ اس کے بعد جو I have awaited initially that the Commission realize its constitutional duties and proceeds to act according, but extremely dismayed by its poignant approach in this matter. کہ جی مجھے انتہائی تکلیف ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھانے کی بجائے الیکشن کمیشن الیکشن کو ڈیلے کرنے میں لگا ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے، سپریم کورٹ کی آبزرویشن ہے، اس کے باوجود انتہائی دکھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہا۔ I once again as president، میں بطور صدر conscious of my constitutional responsibility، اپنی آئینی جو ذمہ داری ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے of preserving, protecting and defending the constitution، invite you for an urgent meeting on Monday 20 February at 11 a.m. in my office at Aiwan Sadr for consultation in terms of section 57(1) of the Election Act 2017، کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ 20 فروری بروز سوموار دن 11 بجے آپ ایوان صدر تشریف لائیں۔ الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 57 سب سیکشن 1 ہے اس کے تحت ہم مشاورت کر لیتے ہیں اور اس مشاورت کے بعد پھر تاریخ اناؤنس کرتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا۔ اب میں آپ کو الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن ہے وہ پڑھ کے سناؤں گا۔ نوٹیفیکیشن آف الیکشن پروگرام، یہ الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، یہ جرنل ایک سیکشن ہے۔ یہاں جرنل الیکشن
جنرل الیکشن کی بات ہو رہی ہے، یہ صرف نیشنل اسمبلی کے نہیں، پروونشل اسمبلی کے تمام جنرل الیکشنز کی بات ہو رہی ہے۔ صدر پاکستان کو الیکشن ایکٹ یہ اختیار دیتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی الیکشن پروگرام کا معاملہ آ جائے تو چونکہ سب سے پہلے تو آپ آئین کو دیکھیں گے، جہاں آئین خاموش ہو یا آئین کے مطابق کام نہ کیا جا رہا ہو تو پھر آگے قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 جو آئین پاکستان کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا، اور باقاعدہ لیجسلیشن نے اس وجہ سے صدر کو یہ اختیار دیا تھا کہ صدر کے پاس یہ اختیار، اچھا آئین میں کچھ اختیارات ہیں جو صدر خود استعمال کرتا ہے، کچھ ہیں جو زیادہ تر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر کرتے ہیں، کچھ ایسے اختیارات بھی ہیں جو صدر جس میں ایڈوائس کا ذکر نہیں ہے، جیسے گورنر کو ہٹانا یا اس طرح کے جو معاملات ہیں۔ نوٹیفکیشن آف الیکشن پروگرام، دی پریزیڈنٹ، صرف ورڈ پریزیڈنٹ کا ہے، دی پریزیڈنٹ شیل، جہاں لا میں شیل کا ورڈ آ جائے اس میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہوتا۔ دی پریزیڈنٹ شیل اناؤنس دی ڈیٹ اور ڈیٹس آف دی جنرل الیکشنز، اگر یہ نیشنل اسمبلی ہوتی تو صرف ڈیٹ کا لفظ ہوتا، یہاں ڈیٹ اور ڈیٹس، مقصد کہ اگر مختلف پروونسز کے جو صوبائی اسمبلیوں کے آپ نے کروانے ہیں، آپ کے پی کے میں ایک تاریخ دیتے ہیں، پنجاب میں آپ الگ دیتے ہیں، تو یہ ڈیٹس کا جو ہے یہ صوبوں کے لیے ہے۔ دی پریزیڈنٹ شیل announce the date or dates of the general elections after consultation with the commission۔ آپ فارمیلٹی پوری کریں گے، الیکشن کمیشن سے آپ مشاورت کریں گے، لیکن the president shall announce the date، the president shall announce the election date۔ بات کلیئر ہو گئی۔ آئین پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی گورنر آپ نے 105 میں دینی ہے، گورنر خط لکھ کے کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جی میں نہیں تاریخ دیتا، آپ دیں۔ الیکشن کمیشن کو لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ تاریخ دیں، الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے 90 دن میں آپ نے الیکشن کروانا ہے۔ ایک ایک جو لمحہ ہے گھڑی کی جو ٹک ٹک ہے، یہ آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی اگر آپ نے 90 دن میں الیکشن نہ کروایا۔ وہ اپنی جگہ، پھر صدر جب گورنر بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں پیچھے ہٹ گئے، الیکشن کمیشن بھی پیچھے ہٹ گیا، جب انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، الیکشن کمیشن بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اب صدر کا اختیار شروع ہو گیا۔ صدر پاکستان نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے سیکشن 57 الیکشن ایکٹ 2017 کا بہت کلیئر ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ صدر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تاریخ اناؤنس کرے۔ اب اس میں چونکہ مجوزہ تاریخیں الیکشن کمیشن خود دے چکا ہے، پنجاب اور کے پی کے کی بھی، کہ ان میں سے کوئی اناؤنس جو انہوں نے گورنر کو خط لکھے تھے۔ اب اگر تو چیف الیکشن کمشنر جو سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہونے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں تو وہ صدر کے سامنے نہیں آئیں گے۔ پہلے بھی انہوں نے خط کا جواب نہیں دیا، صدر نے اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے۔ اگر وہ مشاورت میں شریک نہیں ہوتے یا وہ اپنے کسی ملازم کو یا کسی عہدیدار کو بھیج دیتے ہیں، فارمیلٹی پوری ہوگی اور اس کے بعد الٹیمیٹلی صدر پاکستان ہی اناؤنس کریں گے تاریخ، اور 20 فروری، کیونکہ 20 فروری آخری دن ہے، اس کے بعد آپ کو 54 دن چاہیے ہوتے ہیں، 54 دن وہ آخری دن ہے جس میں الیکشن کی تاریخ صدر پاکستان 20 فروری کو اناؤنس کر دیں گے، فارمیلٹیز پوری کر کے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔